अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जाहिद सलाम। अमान। क्या हाल है अमान भाई? बस बिल्कुल ठीक ठाक जाहिद, क्या हाल है आप? आ, जाहिद अमान अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल अफेयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप इसे अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। आप फेसबुक पे भी ग्लोबल अफेयर्स विद जाहिद अमान फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ग्लोबल अफेयर्स GA फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 या कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया में एक आलमी वबा बन चुकी है। और आज जो अमेरिका में ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार आए हैं, उसके मुताबिक 250,000 से ज्यादा लोग जो है वो इस वायरस की वजह से मर चुके हैं। और ये तादाद जो है दूसरी जंग अजीम में जो फौजी हिलाक हुए थे उनसे दुगनी तादाद है। और इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ अस्पतालों में 76,000 पेशेंट जो है वो जेर इलाज है। और ये ख्याल किया जा रहा है कि इस वबा पे अगर जल्दी काबू न किया गया तो अमेरिका के अंदर इससे होने वाली अमवात 439,000 से भी तजावज कर सकती है। आज शाम तक मिलने वाले अदाद शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वायरस से 55.6 मिलियन लोग जो है वो शिकार हो चुके हैं, जबकि 1.34 मिलियन अमवात हो चुकी है। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है। तो इस मसले पे जो सबसे ज्यादा तजर्बेकार हैं हमारे दोस्त और मेहरबान, और कैंसर सिटी में इनको 21 साल हो गए हैं इस शोबे में काम करते हुए, तो वो आज उनको मैंने दावत दी है कि वो अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजें। डॉक्टर अमान खान किसी तारफ के मोहताज नहीं है। उनकी तजर्बे और काबिलियत की एक लंबी फहरिस्त है जिसके लिए एक अलग प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन आज जो बुनियादी मसला है उसके ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अमान अमेरिका के शहर कैंसस सिटी में पल्मोनोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चूंकि कोविड-19 भी आपकी सांस की नाली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तो उसके इलाज के लिए भी लोग डॉक्टर अमान जैसे डॉक्टरों के पास आते हैं। प्रोविडेंस मेडिकल सेंटर कैंसस सिटी और ओवरलैंड पार्क रीजनल हॉस्पिटल में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस शोबे में 21 साल का तजर्बा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ सर्विस सेंटर ह्यूस्टन से फेलोशिप की हुई है, और उसके अलावा उन्होंने सेंट विंसेंट हॉस्पिटल से रेजिडेंसी की थी। बुनियादी तौर पर वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल स्कूल कराची से फारुल तहसील हैं, और उनकी एक लंबी फहरिस्त है सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस की, जो कि इस वक्त उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे पता करता हूँ कि भाई वो कोविड-19 के बारे में क्या मालूमात दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज क्लियर नहीं है कि कोविड-19 है क्या। क्या ये बीमारी सिर्फ इलामात से पता चलाई जा सकती है, या क्या स्वाब या स्पिट सैंपल से इसको मालूम किया जा सकता है? इसके रिजल्ट के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है, और इस वायरस को पता चलाने के लिए किस किस्म के टेस्ट कराने पड़ते हैं, और क्या तमाम टेस्ट जो है वो काबिल यकीन या रिलायबल होते हैं, या कितने अरसे तक वो रिलायबल रहते हैं? किस किस्म के लोगों को ये बीमारी तेजी से अपने लपेट में लेती है, और इनसे बचाव की क्या तदाबीर हो सकती हैं? तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप जाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। मैं
एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट 2001 से कैंसर सिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले सेंट लुक्स हॉस्पिटल और ओलैंड पार्क में भी प्रैक्टिस करता हूँ. तो जस्ट अ करेक्शन के currently right now I'm just practicing in at Providence Medical Center in Kansas City. So जहाँ तक आपका पहला सवाल कि ये किस किस्म की बीमारी है, तो अब ये समझ लें कि एक सीजनल फ्लू होता था, और ये इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन जो है ये वायरस से फैलता है, और इसका फ्लू से ये डिफरेंस ये है कि बड़ा कंटेजियस है. इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी लोगों में फैल जाता है, और इसके अफेक्ट्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन करते हैं. सो आप जो हैं आपके मल्टीपल ऑर्गन जो है आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. नॉट जस्ट लंग्स, बल्कि आपकी किडनीज भी अफेक्ट हो सकती हैं, आपका लिवर भी अफेक्ट हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, और बहुत तेजी के साथ ये डेथ कॉज करता है. तो ये 10 times मोर लीथल है कंपेयर टू द सीजनल फ्लू जो यूज्ड टू. अब जहाँ तक के अलामात क्या क्या होती हैं, तो सबसे कॉमन जो है वो आपका फीवर, बुखार आपको होता है, और बुखार जो है वो लो ग्रेड भी हो जाता है, और कई इंस्टेंसेस में बड़ा हाई ग्रेड होता है, 103, 102, और परसिस्ट करता है बहुत दिनों तक. आपका जो इलनेस का ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक हो सकता है. ड्यूरिंग द टाइम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो जाते हैं. बुखार के अलावा हल्की सी खांसी, नज़ला, जुकाम, मसल एक्स, किसी को वॉमिटिंग भी हो सकती है, किसी को डायरिया भी हो सकता है. लेकिन जो एक जो ऐसा सिम्टम है जिससे बहुत कंसर्न होता है वो है कि सांस, या आपको सांस में दुश्वारी होती है. और जिन लोगों को सांस में दुश्वारी होना शुरू हो जाती है उनको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, और उनको डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है अगर उनको सांस में तकलीफ होना शुरू हो. और ये सबसे ख़तरनाक अलामत होती है इस मर्ज़ की. तो चूँकि ये इस आपके इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद ये कि पाकिस्तान में हम किस तरह से अवेयरनेस कराएं और क्या क्या हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन है. किसी भी मर्ज़ के बचाव के लिए प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फेस मास्क जो है वो एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनसे आपका करीबी वास्ता है उनको बचाने के लिए. तो फेस मास्क, हैंड वॉशिंग, और मेक श्योर कि आप क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड कर रहे हैं, और ये एहतियाती तदाबीर जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये कि आदमी को डर लगता है कि कहीं मुझे कोविड, अगर मुझे सिम्टम्स हैं तो अगर मैंने टेस्ट करवाया तो वो एक सोशल टैबू समझा जाता है कि भाई वो शख्स समझता है कि मुझे सोशली आइसोलेट हो जाऊंगा, तो डर लगता है कि उसे जॉब से फायर हो जाएगा वो. तो वो इस डर से वो टेस्ट नहीं करवा पाता. तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फेसाइज करूँगा कि देखें, अगर आपको इस टाइम पे, इस दौरान जबकि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, अगर आपको बुखार हुआ है या आपको खांसी शुरू हुई तो आप पहली फुर्सत पे अपना टेस्ट करवा लें. ना सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे इससे, बल्कि अपने इर्द गिर्द अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स, आपके बूढ़े वालिदैन हैं, आपके बड़े उम्र के भाई बहन हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो उन लोगों के लिए ये बड़ा खतरनाक हो सकता है. अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, आप रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि ओल्डर हैं और जिनमें मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इन लोगों के साथ सिम्टम्स उनके वर्स हो सकते हैं.
تو یہ میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی بعض تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ سواب جو ہے وہ گلے میں لگا کے اس سے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، بعض اسپٹ سیمپل لے کے، تو ذرا ان کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں گے. تو موسٹ کامن جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا نیزل سواب سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہے یہ ٹیسٹ، اور آپ آسانی سے لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ سلائیوا کے اوپر ریلائی کریں گے تو کئی دفعہ جو ہے وہ اسپیوٹم جو ہے وہ آپ نہیں دے پاتے. تو نیزل سواب جو ہے وہ سب سے آسان ذریعہ ہے ٹیسٹ آبٹین کرنے کا. اور آپ کا ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی تھی کہ جو نیزل سواب کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ 10 سے 14 دن میں نیگیٹو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اسپیوٹم میں پھر بھی تھوڑا تھوڑا وائرل کی شیڈنگ ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ کا نیزل سواب نیگیٹو آ گیا ہے اور آپ ساتھ ساتھ اپنا بلغم چیک کروائیں تو اس میں بھی پازیٹیو آ سکتا ہے. لیکن ہمارا یہاں پر مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس طرح سے جو سب سے موسٹ کامن ٹیسٹ ہے، ایزلی اویلیبل ہے، اس پہ فوکس کریں. اور جیسے ہی آپ کے پاس کوئی بھی پہلے سمٹمز آئے ہیں آپ فوراً کوشش کریں کہ یہ اپنی ٹیسٹنگ کروا لیں. اور جب تک کہ آپ کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی آپ ماسک پہنیں، آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اپنی فیملی ممبر سے جب تک کہ آپ کا ٹیسٹ ریزلٹ نہیں آتا. یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے. آپ نے اگر ٹیسٹنگ میں 1-2 دن لگا دیے اور اس دوران آپ کے قریب کے جو لوگ آپ سے بہت قریب ہے ان کو بھی ایکسپوجر ہو گیا ہے اور ان میں رسک ہے کہ وہ وائرس ان میں نہ. اچھا، اس میں ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ جن کے اندر پہلے ہی کوئی نہ کوئی وہ بیماریاں ہوتی ہیں یا ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، ان کو یہ زیادہ تیزی سے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. ینگ لوگ جو ہیں جن کا امیون سسٹم اچھا ہے وہ بچ سکتے ہیں. لیکن اور کس قسم کے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ دیکھیں جو کہ اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کا امیون سسٹم چونکہ وہ اچھی ہیلدی خوراک کھاتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو امیون سسٹم یوزلی ان کا اچھا ہوتا ہے. جبکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو نہ تو ہیلدی خوراک میسر ہوتی ہے، نہ ایکسرسائز ان کو کرنے کی موقع ملتا ہے. تو ان لوگوں میں یہ، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ارد گرد میں صفائی اور دوسری تیسری چیزوں کا بھی وہ خیال اتنا نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو اس سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں وہ کم سے کم خرچ میں اس بیماری سے بچ سکے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ پریونشن. یہ تمام لوگ جو آپ نے ذکر کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلمس ہے، یا کوئی ایسی امیون ریلیٹڈ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی میڈیکیشنز لے رہے ہیں جو ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ سپریس کر دیتا ہے، جیسے اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، تو ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، موٹاپا بھی جو ہے وہ ایک سمجھے ڈیزیز ہی ہے جو کہ عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ایک ڈیزیز ہی سمجھیں اور وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ رسک فیکٹر بڑھا دیتا ہے. تو ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ایبسلیوٹلی اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے پبلک گیدرنگ میں. اپنے آپ کو اگر بہت ہی ضروری ہے جانا تو ماسک پہنیں، اور بیسٹ یہی ہے کہ کراؤڈڈ پلیسز کو اوائڈ کریں. اور دیکھیں جیسے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ از آن دا وے، اس کا مطلب یہ کہ ویکسین آنے والا ہے اور بہت امید ہو گئی ہے کہ ویکسین آ جائے گا. لیکن اس دوران کیا کریں؟ اس دوران ہمیں بچاؤ کے علاوہ اور کوئی کیونکہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس وائرل انفیکشن. آپ کے پاس سپورٹیو ٹریٹمنٹس ہیں لیکن کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ نمونیا جیسے بیکٹیریل نمونیا نہیں ہے، آپ نے اینٹی بایوٹک دی اور آپ نے کہا کہ تو صحیح ہو جائیں گے. تو یہ کہ جب تک کہ ویکسین نہیں آتا، اور ظاہر سی بات ہے ویکسین اگر
پہلے ملے گا تو وہ USA اور ادر ڈیولپڈ کنٹریز کو ملے گا، اور انڈر ڈیولپڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تھوڑا ڈیلے ہوگی ویکسین ملنے میں. تو جب تک کہ ہمیں تمام کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم پریونٹیو میجرز کو اسٹرکٹلی فالو کریں. بڑا مشکل ہے، لائف سٹائل چینج ہے، اپنے آپ کو کرنا ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اب آپ سوچیں کہ اگر یہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے، اگر آپ یہ 6 مہینے اس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، تو آپ اپنی زندگی انجوائے کریں. اچھا، ابھی آپ نے بتایا ویکسین جو ہے وہ 2-3 کمپنیاں امریکہ میں بھی جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ فائزر اور ایک اور کمپنی ہے کہ بھئی 95% ان کی افیکٹو ویکسین آ جائے گی. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ ویکسین لگا لینے سے کیا یہ بیماری رک جائے گی، یا یہ صرف اسی بندے کو بچا سکے گی کہ جس کو ویکسین لگی ہو، لیکن وہ بندہ اس بیماری کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے اس ویکسین لینے کے باوجود؟ دیکھیں، یہ ویکسین جو ہے، یہ جو آ رہا ہے بڑا یونیک ویکسین ہے. پہلے جو ویکسینز ہوتے تھے جیسے فلو ویکسین ہے، تو اس میں آپ کو وائرس انجیکشن ہوتا تھا، اس کے فارم میں آپ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز فارم کرتے تھے. یہ آپ کے جو میسنجر RNA ہے، اس کے تھرو یہ ایکٹ کرتا ہے ویکسین. تو اس کا جہاں تک کہ ویکسین کے سائڈ افیکٹ کا ہے، ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں آئے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے. لیکن اس وقت اب آپ دیکھیں کہ بینیفٹس ورسز یہاں پہ آپ کو ہیومینٹی کی سروائیول کا سچویشن ہو گئی ہے. جو ہم ڈاکٹرز نے ہپوکریٹک اوتھ لیا تھا کہ ڈو نو ہارم، یہاں پر انفارچونیٹلی اٹ ڈز ناٹ ورک ان دس سچویشن. وی آر ڈیلنگ ود اے پینڈیمک. تو تھوڑے بہت لوگ افیکٹ ضرور ہوں گے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، تھوڑے بہت لوگوں کو سائڈ افیکٹ ضرور ہوگا. لیکن اگر 90% لوگ جو ہیں، 95% جو لوگ ہیں، وہ اس سے پریونٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو انفیکشن ویکسین کے بعد نہیں ہو، تو اس سے بہتر ہو کیا چیز. اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاسپٹل میں کافی سارے پیشنٹ ہیں جن کو آپ روز اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے دیکھتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے اموات بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو ٹراما ہوتا ہے اس سے آپ کیسے کوپ کرتے ہیں؟ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہت سارے، میں نے سنا ہے ڈاکٹروں کو بھی یہ ہوا ہے، نرسز کو بھی ہوا ہے، تو وہ کولیگز بہت سارے ڈاکٹروں کے، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں. تو اس بارے ظاہر میں بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور یقین مانیں کہ میں پچھلے 25 سال سے نہ صرف پلمونالوجسٹ ہوں، میں انٹینسوسٹ بھی ہوں. اس کا مطلب میں تمام پیشنٹ جو کرٹیکلی ایل ہیں، ICU میں ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں. تو پیشنٹس آتا ہیں، سک ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد چلے جاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک روٹین ہے. لیکن اس پچھلے 6 مہینے میں اتنی ڈیتھس وینٹیلیٹر کے پیشنٹس کے اوپر میں نے نہیں دیکھی جو اپنے انٹائر کیریئر میں دیکھی ہیں. تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو بچا سکیں. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ بھائی کہ یہ پروفیشن چھوڑ دے. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ہم ہی ہمت ہار جائیں گے تو پھر کون بچائے گا ان لوگوں کو. تو یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات فرسٹریشن ہوتی ہے، اور کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے ایکسیپٹ کہ آپ نے ایک طرح سے وینٹیلیٹر کے اوپر پارک کر دیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا اور فائٹ کرے گا اور وہ ہم ان کو وینٹیلیٹر سے نکال دیں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ روز آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں اور ڈیتھ دیکھ کے جاتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا پروفیشن ہے، اور بینگ این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، آپ کو اپنے نرس پہ قابو پانا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں
اپنا دماغ جب میں آف ہوتا ہوں تو اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کرتا ہوں. ابھی بھی اسپورٹس میں انوالو رہتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن دا نیکسٹ ڈے آئی ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. تو مشکل ہے, لیکن یہ کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کی نہیں جاتی. تو میرا لاسٹ, آپ نے بہت اچھی معلومات دی, لوگوں کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا اور یقیناً وہ اپنے انیشل سمٹمز کے ساتھ ہی چیک کرانا شروع کر دیں گے. لیکن اب پاکستان اور دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, ایون کہ یہاں پہ بھی امریکہ میں بھی ابھی تک لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہمیں ماسک پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے, ہمیں کتنا ڈسٹینس رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. اب پاکستان میں شادیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ دعوت پہ آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو اس سے کرونا وائرس ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پہ اور پاکستان میں بھی جلسے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی گیدرنگز ہوتی ہیں, اور جب لیڈر ہی اس کو بچانے کے لیے کچھ کام نہ کرے تو پھر اس صورت میں عوام کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور تمام میڈیا جو ہے وہ یہ لوگوں میں اویئرنیس ڈالتے رہے کہ دیکھیں یہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ماشاء اللہ سے میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا اس معاملے میں بہت اپنا کردار پلے کر رہا ہے, اور ہر طرح سے کسی طرح سے ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, ہمیں کرنا چاہیے. اور یہی میں کہوں گا کہ آپ اپنی ہیلتھ کے ذمہ دار ہیں, اور آپ کی ہیلتھ اور آپ کی جان آپ کے ہاتھ میں, اور جس فیملی میں آپ رہتے ہیں ان تمام فیملی کے ممبرز ایک دوسرے کی لائف اور ہیلتھ کے لیے اس وقت رسپانسبل, اور ہم سب کو رسپانسبل ہونا ہے. اگر ہم اپنے فیملی ممبرز میں اپنی رسپانسبلٹی دکھائیں گے تو ایز اے نیشن اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے. ہر چیز اپنے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اپنے انڈیویجول سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ریزلٹس ملیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امان, آپ کی ٹائم کا اور مفید مشوروں کا. انشاءاللہ پھر میں آپ کو کبھی زحمت دوں گا, اور امید ہے کہ اس وبا پہ آپ جیسے لوگ اور جو میڈیکل فیلڈ کے دوسرے لوگ ہیں وہ قابو پا لیں گے, اور بہت جلد جو ہے وہ انسانیت اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اللہ ظاہر, تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور تھینک یو ویری مچ. آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ ہی اس کا ریوارڈ دے سکتا ہے. ڈیلی آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ گھر میں آ کے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ اس بگ تھنگ. تھینک یو ویری مچ زاہد. بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس موذی مریض سے سب کو بچا کر رکھے. آمین.